جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر کرائم بڑھ رہا ہے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے ہم سب کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ پہ، مجھ پہ، میڈم کے ایم این اے صاحبہ بھی، ان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کہ ہم اس کے حوالے سے جو واقعات ہو رہے ہیں بڑے شرمناک، دردناک، کیا کہیں گی سوسائٹی کے اندر بے حسی جو بڑھتی جا رہی ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے، جب میں این ڈی او کی ٹریننگ کر رہی تھی نا، نیشنل ڈیفنس کالج کی، تو اس وقت باجوہ صاحب سے ملاقات ہم لوگوں کی ہوئی ساروں کی. تو میری باری نہیں آ سکی، ہاتھ میں نے کھڑا کیا، میری باری نہیں آ سکی. پھر جب ختم ہو گئی ساری تو وہ میرے پاس آ کے خود کھڑے ہوئے، اور باقی سب کو تو پہچانتے تھے، اندلیب یا باقی جتنی خواتین تھیں ان کو مجھے نہیں خود بھی پہچانتے ٹریننگ تھے. کرواتی تھی. تو انہوں نے میرا نام پوچھا، مجھ سے پوچھا پارٹی کا یہ وہ، پھر وہ کہنے لگے بتائیے کوشچن کیا ہے. تو میں نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا، مجھے بتائیے یہ جو ریپ ہوتا ہے، میں سیاسی کوشچن نہیں کر رہی، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، جو ریپ ہوتا ہے جس بچی کا ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے دل پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ کتنی بڑا حادثہ ہے اس کی زندگی کا یا اس کی فیملی کا، اس کے ریپ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگے کیپٹل پنشمنٹ. میں نے کہا اس کو سزائے موت دیں، 2-4 دفعہ اس کو سزائے موت دیں. تو کہنے لگے ہاں بالکل ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے. میں نے کہا 10 لوگوں کو آپ دیں گے نا سزائے موت تو یہ چیز رک جائے گی. ایوب خان کے زمانے میں شاید ہوا تھا، انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ دی تھی اور اس کے بعد ہوا ہی نہیں کبھی. اور پھر آپ دیکھیں کس طرح وہ چیز آگے گئی ہے، کس طرح مطلب اب تو اٹس جسٹ نارمل. ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہسبینڈ کے سامنے اس کو گینگ ریپ اس کا ہوا ہے بچی کا، ہاں کہ کس قدر مطلب فیصلہ آباد پہ بندہ واقع کدھر جا کے مر جائے. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ دل نہیں کر رہا ہوگا اس کا کہ زمین پر جائے میں اس کے اندر گھس جاؤں. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک چیز میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گا، وجہ آپ کی طرف بھی آؤں گا. آج تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ کوئی کوالیفائڈ ہو، یہ تو سب جو کرائم ہو رہا ہے یہ تو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. جس طرح اسلام آباد میں ہوا تھا، یہ بندہ باہر کا پڑھا لکھا تھا. مطلب یہ شہر کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، کوالیفائڈ بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، ایم بی اے بی بی اے بھی ہیں، وہ کرائم کر رہے ہیں. ایسے جو گاؤں گوٹھوں میں تو یہ چیز ہوتی بھی نہیں، آج ادھر ہو رہی. کیا کہیں گے؟ میں اس پہ اتنا ہی کہوں گی کہ ہم نے نا تعلیم کو تو بہت عام کر دیا ہے مگر تربیت کو مائنس کر دیا ہے. تربیت ہم بولتے ہیں کہ بچیوں کی کرنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ آج کل بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. جو لڑکوں کی بیٹے کرنی ہیں چاہیے، اصل میں ان کی تربیت کریں، کیونکہ وہ آگے کسی لڑکی کو لے کر بھی آ رہے ہیں، ان پہ ڈبل ذمہ داری ہے. تو ان کو بتائیں کہ وہ لڑکی جو آ رہی ہے نا اس کی بھی ایک زندگی ہے، اور آپ کسی اور لڑکی کی بھی زندگی خراب کر رہے ہو. اس ایک لڑکی کی اہمیت کیا ہے اس معاشرے دیکھیں میں؟ خاتون آپ کی جو ہے نا ملٹی ٹاسکنگ جاب، جس طرح بالکل آپ نے میڈم نے جس طرح ذکر کیا گھر کو دیکھتی ہیں، جیسے آپ کی والدہ آپ کے گھر کو دیکھتی ہیں، سیاست کو دیکھتی دیکھتی ہیں، ہے، ملٹی آپ لوگوں ٹاسک کو ہے. دیکھتی، جس طرح میڈم اپنے بچوں کو دیکھتی. ملٹی ٹاسکنگ جاب میرے خیال سے مرد نہیں کرتا. ملٹی ٹاسکنگ جاب ہمارے مرد گھبرا سوسائٹی کے جاتے اندر، ہیں، مرد ویسٹ ایک کے ہی اندر جاب سے مرد، گھبرا ہاں جاتے یہاں ہیں. کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو گھر کا کام ہے نا یہ جینڈر رول نہیں ہے، یہ سکلز ہیں. آپ بھی سیکھ لیں، مرد بھی سیکھ لیں. ہم جاتے ہیں امریکہ کے اندر، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، بالکل کام لیکن کرتے ہم نے یہاں یہ چیز کی ہے کہ نہیں بھائی یہ جینڈر رول ہے، یہ خاتون ہی کرے گی. ایسا ہی ہم ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں؟ ہاں بھیا کیا کہیں گے؟ اس میں نا سب سے زیادہ وہ جو ایک ماں ہے جو تربیت کری ہے بیٹی کی کہ اس نے شادی ہو کے جانے اور وہ اپنا گھر سنبھالے گی، مگر اسی کے ساتھ جو وہ بیٹا پیدا کرے اس کی بھی تربیت کرے، اس کو بھی وہ ایکولی ذمہ داری عائد کرے کہ دیکھو وہ اگر برتن اٹھا رہی ہے نا تو جا کے تم برتن دھو. کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں برتن کیوں اٹھاؤں یا میں برتن کیوں دھوں، یہ تو بہن کا کام ہے. وہ لکھوا کے نہیں آئی ہے. وہ باہر جا کے آپ خود اپنی اسٹڈیز بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنے کپڑے بھی واش کر رہے ہوتے ہو، آپ برتن بھی دھو رہے ہوتے ہو، آپ گھر کی بھی صفائی کرتے ہو. آپ نے سارے کام اپنے جب خود باہر جا کے بھی کرنے تو یہاں پہ بھی کریں. یہاں اس کو معیوب نہ سمجھا جائے کہ مرد نے یہ کام نہیں کرنا. مرد جو ہے وہ صرف ایک باہر کی ذمہ داری کرے گا. وہ باہر کی ذمہ داری کیا پوری کر رہا ہے؟ وہ تو اس سے بھی گھبرا جاتا ہے. وہ پورا کرتے 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 وہ باہر کی جاب کر کے آئیں گے. پھر رات آج کل روزے جیسے گزرے تھے، ابھی عید آج کے دن کیا ہوگا، سب کے دن سب کے تقریباً گھروں میں سب سو رہے ہوں گے، عید اس طرح گزار رہے ہوں گے، اور عورتیں پورا دن صبح جیسے ہمارے یہاں صبح شیر خورما بنا، ساری چیزیں ہوئیں تو وہ عورتیں کچن میں. اگر وہ مرد بھی سارے کچن میں آئیں اور ایکولی کام کریں، وہ شیر خورما اگر ہم بنا رہے ہیں تو وہ بھی سرو کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں سب کچھ صحیح ہو جائے گا. پھر فوزیہ صاحبہ، جرم جو ہوتا ہے قانون بڑھانے سے جرم ختم نہیں ہوتا، قانون پہ امپلیمنٹیشن سے جرم ختم ہوتا ہے. جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا کہیں گی؟ اصل میں امتیاز بات تو یہی ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی جو ہے وہ رول آف لا ہے.
اور اگر رول آف لا ٹھیک ہو جائے ہمارے ملک میں تو آئی تھنک ایوری تھنگ کمز ٹو نارمل. تو قوانین تو بنتے ہیں لیکن بہت سارے قوانین میں بہت سارے لکوناز بھی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے جیسے, اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. آئی تھنک اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی قانون بنتا ہے نا اس میں مجرم کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ریپ ایکیوز ہوتے ہیں ان کی بھی بیل دے دیتے ہیں ججز کورٹ میں کھڑے ہو کے. مرڈر جس نے کیا ہے اس کو بھی بیل مل جاتی وہ ہے. کنوکشن ہے ہی نہیں, کتنا کیا ہے, میں وہی تو کہہ رہی ہوں. اب آپ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا لا ریپ وکٹم کو جو ہے, ریپ ایکیوز کو جو ہے وہ بیل نہیں دے سکتی کورٹ. لیکن روز میں سنتی ہوں کہ میم جس نے میرا ریپ کیا تھا وہ تو چھوٹ گیا ہے, مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے. اور پھر میں جب پوچھتی ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے تو وہ کہتے ہیں میڈم ہم کیا کر سکتے ہیں, جج نے بیل دی ہے. تو آئی مین, اور پھر میں وہاں اسٹک ہو جاتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں آئی او کو کہ بھائی اسٹرانگ چارج شیٹ جمع کراؤ, اس کی بیل کینسلیشن جمع کراؤ, بتاؤ جج صاحب کو کہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایک اور سب سے بڑا المیہ کہ پولیس جو ہے وہ جب تک میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہو تب تک ایف آئی آر نہیں کاٹتی. بھائی وکٹم کی اسٹیٹمنٹ از سفیشینٹ. جو جھوٹی ہوگی وہ میڈیکل کرائے گی نہیں, وہ بھاگ جائے گی. تو جب وکٹم از سیئنگ اکارڈنگ ٹو دا لا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وین وکٹم از سیئنگ سم تھنگ تو آپ کو اسی وقت کرنی ہے. تو قوانین بنتے تو ہیں, آئی ایم سو سوری, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی میں آپ کو 2-3 آپ سندھ پولیس کے ساتھ کام کریں میڈم, سندھ پولیس نے بہت ہی اچھا کام کیا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, پورے پاکستان میں ویسا واقعہ نہیں. آپ کو پتا تھا ایک بچی کے ساتھ کشمور میں ہوا تھا, کسی نے کیا تھا, یہاں سے وہ خاتون گئی تھی اپنی بچی کے ساتھ ہوا تھا, اس کا کاؤنٹر کیا تھا فاطمہ, اس کا کاؤنٹر کیا تھا ایس ایس پی امجد نے. ان کی اور نہیں, اور ان کی کسی آفیسر کی بیٹی نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا اور مجرموں کو پکڑوانے. وہ دیکھیں یہ بڑا اس کے بعد جو ہے نا کبھی واقعہ ایسا نہیں ہوا. یہ یعنی کہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس کا انکاؤنٹر ہوا, اس نے بچی کے ساتھ کیا, بندہ پکڑا, انکاؤنٹر ہوا. نصرت صاحبہ آج تک وہ جو ہے نا اس طرح کا واقعہ پھر یہی تو میں کہہ رہی ہوں, کیپٹل پنشمنٹ جب تک نہیں ملے گی نا ان لوگوں کو, ضروری نہیں کہ عدالت سے ملے, ضروری نہیں کہ کہیں اور سے ملے. اگر ہماری پولیس اور ہمارے جو محکمے ہیں, طاقتور محکمے, وہ خود ہی اس قسم کے ڈیسیجن لینا شروع ہو جائیں کہ انہوں نے اس کو کیپٹل پنشمنٹ دینی ہے, جب وہ 10 لوگوں کو ملے گی نا, آپ یقین کریں پاکستان سے ختم ہو جائے گی یہ چیز. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہہ رہی تھی بیچی کہ تربیت, لڑکوں کی تربیت ماؤں کو کس طرح کرنی ہے. دیکھیں ماؤں کا میں سمجھتی ہوں اتنا قصور نہیں ہوتا کہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بند کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے, میاں بیوی کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آج کل کی بچیاں تھوڑا سا زبان کی بھی تیز ہیں. اب ہمارا زمانہ تھا, ہم نے کبھی شاید ہمت ہی نہیں کی جواب دینے کی, کہ کوئی بات ہوئی بری لگی چلو چپ کر کے ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے. تو وہ جب جواب آتا ہے نا, مرد ایکچولی وہ برداشت نہیں کر پاتا, چاہے وہ آج کا مرد ہو چاہے پرانا مرد ہو, وہ یہ نہیں جواب برداشت کر پاتا. برداشت کرنا آپ لوگ سب مجھے سناتے ہو, آپ کی زندگی میں تو ہے ہی نہیں, وہ تو الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ ریپ کیسز میں بھی یہی ہو جاتا ہے, جب وہ منع کرتے ہیں تو وہ ریپ بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں مرد کو بھی برداشت کا بتانا چاہیے. دیکھیں مرد کی پرورش کہاں ہوتی ہے, اس کی ماں سے ہی ہوتی ہے. جب وہ سالن میں ہی فرق رکھتی ہے, اس کے لیے اچھی بوٹیاں ہوں گی, اچھا سالن ہوگا, اس کے لیے آلو ہوں گے بچی کے لیے, وہ وہیں سے فرق شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی, جنرل میں بات, بالکل ایسا ہی. میں آپ کو بتاؤں, لیکن امتیاز ہم ماؤں کی تربیت کو زیادہ بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک وقت میں خود بھی تو باپ اس کو جو ہے نا مارنے آ جاتا ہے تو ماں سب سے پہلے آ جاتی ہے, میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا. بٹ if you are married, you are adult, you are crossing 18, آپ کو خود بھی تو سینس ہوتی ہے, ایک انسانیت. پڑھے لکھے بچے ہیں, یہ تھوڑی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دیکھیں ہر ماں اپنی اولاد کی اپنی طرف سے وہ اچھی تربیت کرتی ہے. کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جو ہے, میں نے تو ہمیشہ سنا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کو بھی مار رہے ہو. مطلب یہیں سے گیم اس کے ذہن میں, دیکھیں بچے کے ذہن میں اسی ٹائم بیٹھ دیکھیں مارنا ضروری نہیں ہے, مارنے سے برا ڈانٹنا. تربیت جیسے ہم دوست, آج پیرنٹس نے کیا کر دیا, 3 بچے ہیں نا, 3 بچوں کو انہوں نے اچھا موبائل لے کے دیا ہے, بیٹا کھیلتے رہو گیم, ہمیں تنگ نہیں کرو. بس اب یہ بھی تو تربیت نہیں ہے نا آج کے دور میں. آپ دیکھیں میں کل گیا, میں 2 دن پہلے گیا ہوں ڈولمن میں. اب میں گھوم رہا تھا, ایک دوست مجھے لے کے گیا, وہ اپنے بیگم کے لیے کپڑے, مجھے کہہ رہا تھا یار تصویریں کھینچتے ہیں کپڑوں کی نا, اب کھینچ رہے ہیں, کھینچ
اب جتنے بچے وہ لے کے خواتین گھوم رہی تھی نا، قسم سے ان کے ہاتھ میں سب کے پاس ایک جدید فون تھا، بچہ لگا ہوا تھا گیم کھیل رہا ہے. ہم نے اب مطلب پہلے وہ کی والی جو تربیت مائیں پک ہم جو کرتے کرتے تھے تھے نا، وہ سوسائٹی چینج ہو چکی ہے، سوسائٹی بھی تھی. ماحول چینج اب ہو چکا ہے. جو کی بات جو ہو رہی ہے وہ بات ہی اسی پہ ہو رہی ہے کہ اب ہم نے نا ایکول نہیں دیتے. اب ہم یا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں جیسے امتیاز بھائی نے کہا، اور یا پھر ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو جب ایکٹیویٹی سے آپ دور کر دو گے نا، اپنی کمیونیکیشن سے دور کر دیں گے، تو پھر وہ کہاں کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں. وریا میں 2017 میں تھا، امریکہ میں رہ رہا تھا، ایک گورے کا میں کرایہ دار تھا. اب وہ 6-7 بجے نیٹ بند ہو جاتا تھا. اب میں نے ان کو نوٹ کیا، میں نے ان کو کہا آپ نیٹ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 کے بعد ہم نیٹ اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ سوتے ہیں. اگر ہم یہ ان کو کمروں میں بھیج دیں اور ہم کہیں اور وہ نیٹ کریں، 6 بجے فون بند ہوگا نیٹ، اگر آپ کو لگوانا ہے تو اپنا نیٹ لگوا. یہ ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس، فیملی سسٹم. یہ چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں بچے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، 4 بجے بھی ہمیں SMS کرتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا. پھر بچہ کیا کر رہا ہے، کس ایکٹیویٹی میں جا رہا ہے، یہ ایک بنیادی بیسک مسئلہ ہے. وہ آپ نے جڑ پکڑ لی نا، پھر اسی پہ آپ نے بچہ اسی کرے گا. اب دیکھیں ہماری والدہ جو ہے نا ہمیں جس طرح پرورش کی، آج بھی میں اس کو لے کے جو ہے نا لے کے گھوم رہا ہوں. وہ آج تک میری ذہن میں نا، میڈم مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے. خواتین کے کپڑے بہت مہنگے. ایک میں برانڈ دیکھنے گیا، کم سے کم یعنی کہ جو میں نے دیکھنے گیا، انہوں نے کہا ایک برانڈ تھا، نام تو نہیں لے رہا اس کی، 25,000 روپے کا. اب یہ ایک بندے کی پوری سیلری ہے، کسی ڈرائیور کی، کسی خانسامے کی، کسی چوکیدار کی، 25,000 روپے کی. اور خواتین جس طرح لے رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا مفت میں لے رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک سمجھدار خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کو گھر کے بجٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل میرا میاں 25,000 کما کے لا رہا ہے مہینے کے، تو میں کبھی بھی میں شاید 2,000 کا سوٹ بھی نہیں لوں گی، بلکہ شاید میں لوں گی ہی نہیں. کیونکہ ویسے میں اپنی بڑائی نہیں کری، بٹ جب سے ہمارے بچے UK پڑھنا شروع ہوئے نا جا کے، مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی اپنے لیے کوئی شاپنگ نہیں. یہ بالوں کو شیڈ کروانا، اسٹریٹنگ، یہ والی چیزیں 50,000 روپے کے تو یہ ہو گئے. یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، 700-800 روپے کا. نہیں، یہ چیزیں آپ گھر میں بھی مینیج کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ مہنگے سیلونز پہ جائیں. وہ آپ نے کلر اپنا وائٹ کلر ہی چھپانا ہے. دیکھیں ایک عورت سمجھدار جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر میں اپنے بجٹ کے اندر ہی ساری چیزیں مینیج کرتی ہے. اب یہ ہسبینڈس کو خواہ مخواہ اسٹریس دینا جب آپ کو پتا ہے کہ وہ کما نہیں رہا ہے، یا چلیں اگر کوئی آپ نے بہت رچ ملینر بلینئر سے آپ کی شادی ہوگی ہے تو دین یو کین افورڈ ایوری تھنگ. بٹ وین یو نو کہ جی ہسبینڈ کی انکم اتنی نہیں ہے، یا ہسبینڈ پہ ڈاؤن فال آ گیا ہے، یا اس کا بزنس خراب جا رہا ہے، تو آئی تھنک وومن شوڈ اسٹینڈ اینڈ اسٹارٹ ارننگ. بالکل. تو اس ٹفسٹ ٹائم میں عورتوں کو بجائے یہ کہ وہ چھوڑ کے ڈیورسز لے کے اور دوسرے ہسبینڈز ڈھونڈنے شروع کر دیں. ایسے میرے سامنے بہت سارے کیسز ہیں کہ اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، تو مجھے دے ہی کیا سکتے ہو. تو اس لیے پھر عورتیں ڈیورسز لے کے اور وہ پھر کوئی دوسرا ملینر. تو آئی تھنک میرج ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے جو دکھ اور خوشی میں دونوں طرف آپ نے دونوں نے آپ پارٹنرز نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا.